جناب عثمان غنی دے دروازے تے آیا. جدو آیا کہ انہیں منظر کی دیکھا حضرت عثمان اپنے غلام نو جھاڑ رہے ہیں اور فرمایا اوے تو بڑا ناہل ہے, راتی تو آٹے نمک زیادہ کر دیتا, تو بڑا فضول خرچ ہو گیا, تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگتا, تو کی کرتا؟ تے اس بندے نے دیکھا انہیں کہا جڑا اپنے غلام نہ نمک زیادہ ہونے تو لڑ رہا وہ میں کی دے گا. وہ واپس لوٹیا حضور کی بارگاہ جائے, کیا یا رسول اللہ میں نے کچھ عطا کرو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا عثمان دے دروازے تے. وہ پھر چلے گئے, وہ شخص پھر چلا گیا. جب گیا حضرت عثمان دے دروازے تے کہ حضرت عثمان اپنے غلام نو پھر جھاڑ پلا رہا ہے. فرمایا اوے اس کی تربیت کر رہا ہے. فرمایا اوے تو بڑا ناہل ہے, راتی تو چراغ دیے جناب تیل زیادہ پار دیتا اور سارا بار مڑتا رہا, تو بڑا فضول خرچ آدمی. اس شخص نے دیکھا انہیں کیا ایک ہی بات ہے یار, جس کو میں جس کے دروازے پہ آ رہا ہوں اپنے غلام نال تیل چراغ سے زیادہ اڑتے لڑ رہا ہوں, میں نے کی دے گا. واپس آ گیا حضور. جو حضور کو واپس آ, حضور نے فرمایا کی گل ہے تیری حاجت پوری نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب میں پہلا منظر یہ دیکھا, دوسری باری کیا پھر غلام نال لڑ رہا سن, میں نے نہ کی دینا, انہوں جا تربیت کر رہا سن. تے میرے آقا مولا نے فرمایا تو جا کے کیا کہ میں نے حضور نے تہاڈے دروازے تے بھیجا. انہوں نے کہا جی اے تے گل میں نہیں کی تھی. حضور نے فرمایا جا عثمان نو جا کے کہہ کہ تہاڈے امام الانبیاء نے میں نے تہاڈے دروازے تے بھیجا. جب وہ تیسری باری وہ شخص آیا نا, حضرت عثمان نے کہا بھئی ایک شخص آندہ بار بار واپس سے لاندہ گل کی. فرمایا بندہ خدا مسئلہ کی ہے کی میں کے طرح جانا. انہوں نے کہا مسئلہ ہے کہ میں نے جناب چاہیدہ, میں جناب حاجت میری پوری کرو, میں جناب حضور دے دروازے تے گیا, حضور نے تہاڈے دروازے تے بھیجا. فرمایا اچھا حضور نے بھیجا, اے کائنات اس کوئی مثال نہیں دے سکتا, تسی بھی خیرات کرتے ہو, لیکن دیکھو قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا. حضرت عثمان غنی نے کہا تینوں حضور نے بھیجا میرے دروازے تے. حضرت عثمان غنی نے گھر کا دروازہ کھولیا اور باہر کھڑے ہو گئے. فرمایا اندر داخل ہو جا, جو کچھ چک کے لے جا سکتا لے جا. نہیں سمجھ آئی؟ حاتم تائی دے کولو ایک دروازے تے آوے تو اتنا دیوے یا اتنا دیوے. حضرت عثمان غنی نے کیا اندر داخل ہو جا, جو چاہ کے لے کے جا سکتا. قیامت تک ہو جی سخاوت تک کوئی مظہر پیش نہیں کر سکتا کہ آج تک کسی نے اپنا بوہ کھول کے کیا ہوئے کہ اندر داخل ہو جا, منگن آلے نو جو لے کے جا سکتا لے جا, ارا برا کنک کرا کرائی کری منر کرا. یا رسول اللہ جب قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہوں گیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا, تو آڑی برکت نہ تو آڑے غلاموں نو پیش کیتا جائے گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مال امال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاروں رنگاں وچ رنگیندے محمد. بس حضور تے درتے آئے جے نہیں, اور ساڑھے حکمرانہ دا حال تا پھر خدائی بہتر جانے, اور قوم بھی بڑا جانتی. اور کیے بھئی کدی IMF دے دروازے تے, کدی عالمی بینک دے دروازے تے, کدی امریکہ دے دروازے تے, کدی نیٹو دے دروازے تے, کدی چائنا دے دروازے تے. میں کہا یار ایک باری سارے دروازے چھڑ کے حضور دے دروازے تے آ جاؤ, ایک باری حضور دے دروازے تے آ جاؤ. لیکن ایک بار کہتا بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. اے حضور دا دین ہی ہے جڑا غریباں نو عزت دے سکتا, جڑا مظلوماں نو حق دے سکتا. اے حضور دا دین ہے. ورنہ اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر, بہار یک نفچیر صد نفچیر گیر. اقبال کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد کو پہلے اتنے کاہن بھی سن, پاپا بھی سن, پادری بھی سن, قوم, رنگ, نسل, قومیت, لسانیت کی بنیاد ہوتے, عرب عجم کی بنیاد ہوتے. بات کرنا ایک انسان سی ہزارہ رشتے شکاری سن, ایک انسان کی ہزارہ رشتے شکاری سن. کوئی قومیت دے ناتے, کوئی جناب جاگیرداری دے ناتے, کوئی سرداری دے ناتے, یہ سارے میں جناب قوم جناب انسان جگڑ کے رکھے ہوئے سی. اقبال پھر ہویا کی کہنا تامین حق و حقدارہ سفر, کہنا اس سارا نظام چل رہے سی. اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے. پھر ایک بار ہویا کی کہنا بندہ گرام مسند خاکہ سفر, کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے غلاموں کو شان بخش دی کہ بڑے بڑے رؤساء اور بادشاہ
بادشاہ بیٹھتے رہ گئے کہ کی بن گئے. اور یہ خالی مثال نہیں، حقیقت اور تے حضرت فاروق اعظم تو کون واقف نہیں. حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامت تھوپ دے بھی نہیں سن کہ اسی ہاشمیاں قریشیاں ساڑی تھوپ بھی بڑی قیمتی. لیکن جب تو حضرت بلال میں بیٹھتے سن اسلام لیان تو پہلے کہ کہتے سن ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑا سردار. ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڑا سردار. اے حضور کا دامن رحمت نہ وابستہ ہوں. اور حضرت فاروق اعظم در زمانے حضرت بلال حبشی اس طرح لینت لگے ہوئے، اس طرح لینت لگے ہوئے. حضرت فاروق اعظم سارے نام مل رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس طرح لینڈ کو ہٹ کے نا اس طرح بار کر کے دیکھا، اس طرح باہر ہو کے دیکھا. فرمایا بلال تیرے واسطے لینڈ نہیں ادھر دیا، ادھر دیا. بڑے بڑے لوگ کھڑے سن، انہوں نے کہا یا جناب امیر المومنین سی لینڈ تے بلال بغیر لینڈ تو. فرمایا بلال میرے آقا مولا دا غلام ہے، اس دور دا غلام ہے جدو اسی سرداریاں کرتے سا. بلال مکے دی گلیاں پتھر سینے تے رکھوا کے آہت آہت کرتا سی. بلال ادھر آ جا. جدو حضرت بلال آئے تو فرمایا یا سیدنا بلال، فرمایا سنا اے ساڑھے سردار بلال تیرا کی حال ہے. اے ہے حضور دا دین، اے ہے حضور دا دین. اور خالی یہی نہیں، اے لوگوں نے کی پتا ہوئے اے تا جناب اقبال کہندہ کہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت کریو علم نباتات. اقبال کہندہ ہے مسلمان بچے نو انہوں نے حضور دی سیرت نہیں پڑھانی، انہوں نے اسلام نہیں دسنا، انہوں نے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ میں ملتا دے مکان چاٹ تلوارہ کے میں ٹوٹیاں. انہوں نے نہیں دسنا کہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے میں کیتا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے میں کی تھی، پھر حضور بنفس نفیس تلوار اٹھا کے بدر اس کے میں گئے، پھر احد اس کے میں گئے، پھر خندق اس کے میں گئے، پھر مریس اس کے میں گئے، پھر مستلق اس کے میں گئے، پھر تبوک اس کے میں گئے. اور میں انہیں تو آڑے کو پچھا کہ شارجہ کا پہ چھکا کے میں مارے سی ساری قوم میں یاد ہوئے گا. جے میں پوچھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد این تلوار بلند کر کے فرمایا کون ہے جڑا انتحاق ادا کرے، تو میں صحابی دا نام پوچھا تو بڑے تھوڑے بندے نہ آندا. کیوں؟ اقبال کہندہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت کری جو علم نباتات. اور کہندہ انہوں نے نچن ٹپڑ دے طریقے پڑھانے، انہوں نے نچن ٹپڑ دے طریقے دسیں. انہوں نے دسنا جناب ہے بسنت آ گئی ہوں گڑیاں مناؤ، اے موسم بہارا آ گیا خزاں آ گیا ہوں فیسٹیول مناؤ. انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے کی، انہوں نے یہ نہیں دسنا. اور اگر دین پتہ لگ گیا تو میرے بات کہنا شیطان اپنی مجلس شورا نو روزانہ بہ کے کہنا اور کہنا سب کچھ ہو جائے، حضور دا دین نہیں آن دینا. اور پتہ کی کہنا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس دم مرد آدمہ مرد آفری. شیطان بہ کے اپنی مجلس شورا کہنا کہ مسلمانوں ہمیشہ حضور دے دین تو ڈرانا، اگر دین آ گیا تو پھر بلال کعبے کی چھت تو چڑھ جائے گا. ہاں یہ دین تو ڈران دیں اور کہنے نہیں یہ دین بڑے شدت پسند ہے، یہ بڑے جناب اسلام کو بدنام کرنے واسطے داڑیاں رکھا کے لوگوں کو دہشت گردیاں کرائیں، پھر اسلام بدنام. میں نے دسو بھائی یہودیوں نے کتنے فلسطینی مارے؟ چلو اے دس دو کسی نے شاید پتہ ہے کہ یہودیوں نے ہون تک جڑی ہے ہون جڑی بمباری کی تھی کتنے فلسطینی مسلمان شہید کی تھی کسی نے پتہ؟ 21,000 رپورٹ ہے، باقی زخمی ہیں جی. لیکن جدو دا میں نے دسو 21,000 انہوں سارے عام فلسطینی مسلمان مار دیتے ہیں. کسی ایک یہودی نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ یہودیت دہشت گردی کا سبق دیں دی. کسی ایک یہودی نے پوری دنیا کسی ایک یہودی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہودیت دہشت گردی کا سبق دیا ہے. لیکن مسلمان کیے جب انہیں کہ اسلام کی گل کرے تو کہتے نہیں مولوی صاحب اسلام تو امن سے پہلا ہے. میں کہا امن سے پہلا ہے تو مجھے یہ بتا کہ میرے آقا و مولا تلوار اٹھا کر بدر کیوں تشریف لے کر گئے، احد میں کیوں گئے؟ اسلام امن سے بھی پھیلا ہے. اسلام امن سے کس لیے پھیلا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب تک اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی حضرت بلال حبشی کو کعبے کی جناب مکے کی گلیوں میں مار پڑتی رہی. لیکن جب اسلام آیا بدر میں تو یہ امیہ جو ہے نا امیہ جو حضرت بلال کو مارا کرتا تھا یہ بڑا موٹا تازہ تھا، بڑا موٹا تازہ. اس کی بیوی نے کہا کہ تو نے بدر نہیں جانا. جب بدر ہونے لگا نا اس کی بیوی نے کہا تو نے بدر کے میدان میں نہیں جانا، کافر ہے نا. اس نے کہا تو نے بدر کے میدان میں جانا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ حضور نے فرمایا کہ امیہ نے بدر میں یہاں قتل ہونا ہے. تو یہ تو بات طے ہے کہ اس زبان سے
پوری ہو کے رہتی ہے. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. اس نے کہا کہ تو نے وہاں نہیں جانا, حضور نے فرما دیا ہے کہ امیہ نے یہاں قتل ہونا ہے, تو نے وہاں نہیں جانا. تو وہ کہنے لگا نہیں, میں بس ان کو جہاں آگے روانہ کر کے واپس آ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو گھسیٹ کر بدل لے جائے. تو جب وہ اس مقام تک پہنچا نا تو واپس ہونے لگا, تو لشکر کے سردار کہنے لگے امیہ تو سردار ہے واپس ہوئے گا تو لوگ پر دل ہو جائیں گے, تھوڑا جا ہو رکھے. پھر آپ فرمانا اسی فرشتے نے حکم دیتا ہے وہ دیکھ کے لے آؤ بدل. تھوڑا تھوڑا کر دے بدر چاہ پہنچا. جدو بدر چاہ پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 80,000 فرشتے نال 2,000 3,000 4,000 5,000 نشانہ نال جناب. پھر کی کیا انی ماکم, میں بھی تواڈے نال. جدو یہ سارا منظر انہیں گھوڑ بڑھ دیا ویکھیا نا امیہ نے, تو کافی موٹا سی دوڑیا واپس نو. حضرت بلال دی نظر پہ گئی. اے ہے اسلام. اسلام امتحان ضرور رہندا, لیکن جڑا انعام دینا نا وہ بڑا عجیب ہے. حضرت بلال حبشی کی نظر پہ گئی, امیہ نسی جا رہا موٹا. حضرت بلال حبشی نے بھی نظر لاتا, فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال. فرمایا کہ آج امیہ بچتا تو بلال نہیں بچتا, آج تو امیہ تو بدلے تو دینے. صحابہ کہنے نسی جنگ چھوڑی بدل, اور جناب امیہ پیچھے دوڑ پہ تلوار لے کے. انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی کی پناہ لے لی. کہنے جو پناہ چاہیا کہ اسی تھنوں کٹ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ لے کے تھلے زمین دے لیٹ کے آپ کو پکڑ لیا ہوتا ہوں. کہنے اسی تھنوں کٹے ہوں لتوں پکڑ کے, اسی کیا آج بچن دا دل نہیں, آج تا بلال دے بدلے لینے دا دل نہیں. ہاں اسلام بڑا ڈاٹا, اسلام دا ایک اپنا اعجاز ہے. صحابہ کہنے اسی امیہ دے 2 ٹکڑے کر کے رکھتے تیان کرتے 2 ٹکڑے. ہاں اے یاد رکھنا اسلام دے مقابلے امیہ جیسے سرداران اسلام اس دے ٹکڑے کروا دیتا. کہ ابو جہل جیسے آنتا اسلام بڑا غیرت مند ہے, وہ بچوں کو مروا دیتا سردار. اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے. اسلام دا اقبال کہنا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ایک شبو راجہ بیس. اقبال کہنا اسلام جڑا نا اور جا کے سرداروں کہنا آ جاؤ حضور کے درتے. اگر عمر ہوئے گا تو فاروق اعظم بن جائے گا, ہے جی, اور اگر عثمان ہوئے گا تو غنی بن جائے گا, اور جناب ابو بکر ہوئے گا تو صدیق بن جائے گا. آ جاؤ حضور کے درتے. جڑے آ جانے انہوں قبول کر لیندہ کہ ابو لہب اور قطبہ اور شیبہ اور ابو جہل کہنا سی نہیں آنا. اسلام کہنا توڑے پیری نہیں پہندا. اقبال اسلام کی کرتا, کہنا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, شیبہ راجہ بیس. اقبال کہنا اسلام بلال نو حبشے تو بلاندہ, صہیب نو روم تو بلاندہ, سلمان نو فارس تو بلاندہ, اور ابو لہب نو اتھے رہنے ہویا بیگانہ کر کے رکھتے ہیں. بس اتنی بات ہے حضور کے درد آن دی. تو آیا نہ درد دے کیوں بد نصیبہ. اور اے خالی یہ نہیں, اے تا ہو گئے نا بدر فتح مکہ لے دن. فتح مکہ کدو ہویا؟ ہاں جی پتہ ہے کسے علماء نہ بولن جی عوام چھو. فتح مکہ کدو ہویا؟ ہاں نہیں تاریخ کی سی, وہ تو ٹھیک ہو گیا. رمضان چھو ہویا نا یار, نہیں 17 نو بدر ہویا. ہاں نہیں دسو بھائی دسو. 21 رمضان مولا کائنات کی شہادت ہے. 20 رمضان ٹھیک ہے. اے قوم دا حال ہے, اور اسی ایسے کہنے ہیں مولوی تان پڑھا ہونے ایہی کہنے میں بیٹھ کے میں ایک کھڑے ہو کے اگر قوم کو سنا نا انہوں نے چھڑو ایڈے پارلیمنٹ ایک سارے دینے پھر دینا درخواستہ کہ اسی جناب قوم نے نمائندے بنے با خدا پارلیمنٹ کے دروازے کھڑے ہو کے میں انہوں کو قرآن اللہ سنا انہوں نہیں آتی. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آتی ہے بندے اپنا نام آماد دیکھ. اسی آج پوری دنیا کے لٹر کیوں کھاندے پھر دیا؟ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر, ہے جی. اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. بڑی عجیب بات ہے. اور اللہ دے بندے ہو, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جڑا نا وہ اس طرح دینا, لیکن شرط ہے کہ یقین ہونا چاہیے. میں نے دسو قرآن نے جتنی امیر المجاہدین کو عزت دیتی کسی بندے نے زندگی دیتی, شرط ہے یقین بھی تو ہونا چاہیے نا, ایمان بھی تو ہونا چاہیے.